اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے حقوق العباد، بندوں کے حقوق پہ بات ہو رہی تھی۔ اس میں والدین کے حقوق کے بعد میاں بیوی کے حقوق، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق، اور اس کے بعد آج میں سمجھتا ہوں کہ پانچویں چیز بھی بیان کی جائے، اور وہ ہے کہ اللہ کے گھر کی قدر کرنا، مسجد کی، اور اللہ کے بنائے ہوئے دین میں جو مدرسے ہیں جو کہ دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان کی قدر کرنا، ان کو کچھ دینا۔ اسلام میں مسجد کو دینے سے اللہ کی ذات کا وعدہ ہے کہ جو میرے راہ میں دے گا میں اس کو دوگنا دوں گا۔ تو ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہاں بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور 10 اور 20 روپے دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں سے اللہ کے گھر کو ترجیح دینی چاہیے تھی، لیکن اپنے گھروں کو تو اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین بناتے ہیں، پر اللہ کے گھر کو دیکھیں تو کوئی خیال کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور کوئی قدر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کے گھر کی قدر ہمیں اپنے گھر سے زیادہ کرنی چاہیے۔ مدرسے کی حالات ہیں تو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے اپنی ہم زبان میں کہ پن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے واسطے سے کچھ دیا جائے، کہ مدرسے کا نظام نہیں چل رہا ہے، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو یہ صدقات جو ہیں اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ چاہیے تھا ہمیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ایک پیش امام ہے، اس کی تنخواہ کو دیکھو، اور ہمارے باقی چیزوں کو دیکھیں کہ جو مجلس پڑھنے آتے ہیں ذاکرین، ہم اس کو ہزاروں روپے ایک مجلس کے 20 30 ہزار دے دیتے ہیں، 40 50 ابھی تو لاکھ پر گیم چلی گئی ہے۔ تو دیکھو ہاں ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، تو جو دین ہمیں نماز پڑھوا رہا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھوا رہا ہے، ہمارے نقاب پڑھ رہا ہے، ہمیں جنازے ہمارے پڑھا رہا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے، جو 24 گھنٹے ایک جگہ کا پابند ہو گیا ہے، 24 گھنٹے وہ 24 گھنٹے میں ہر وقت آپ لوگوں کا پابند ہے، کم از کم 5 وقت نماز پڑھانی ہے، اور اس کے بعد اس نے بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھانا ہے۔ تو اتنا پابند جو ہے آپ لوگوں کا، ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ تو مسجد سے اس کے، کیونکہ مسجد سے تعلق ہے ایک پیش امام کا، تو اس کی قدر کرنا، مسجد کی قدر کرنا، دونوں ایک ہی معنی میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ مسجد کس لیے ہے؟ مسجد اس لیے ہے کہ مسجد کس ہے، ایک لوگ اس میں نماز پڑھے، تو نماز کس کے پیچھے پڑھے؟ پیش امام کے پیچھے پڑھے۔ سمجھے، مسجد ہماری ضرورت ہے اور اس میں پیش امام بھی ضرورت ہے۔ ہم نے مسجد کا بھی خیال کرنا ہے اور مسجد میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح مدرسے ہماری تعلیم کا ذریعہ ہے، اسی سے ہم نے دین سیکھنا ہے، اسی سے ہمارا دین آگے جانا ہے اور ہمارے بچوں نے پڑھ کے آگے دین پھیلانا ہے۔ تو مدرسے کی قدر کی جو بات ہے تو وہ بھی ہم لوگوں میں نہیں ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے، وہاں چندہ دینا یا مسجد میں جو پیش امام کی خدمت وغیرہ کرنا ہے تو اس میں ہمارے لوگوں کی کمزوری ہے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جس کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے، اور ہم نے دنیاوی طور پہ دنیا کم بہت کچھ لگا دیتے ہیں جہاں لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں تو دنیا ہماری جنت بن جائے گی، اور ہمیں اللہ کی ذات دنیا و آخرت میں کامیابی دے گا۔ تو اللہ کی ذات مسجدوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ جو چیزیں، جو لوگ مسجد خانہ خدا میں، دیکھیں ہم اگر ایک چیز اللہ کے گھر میں دیتے ہیں، مسجد میں پنکھا لگوا دیتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہم مر جائیں گے ثواب ملتا رہے گا، پتہ نہیں وہ جب تک وہ پنکھا چلتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اگر ہم وہاں کوئی پانی کا وضو کی انتظام میں کوئی چیز لگا دیتے ہیں، اس میں جو پانی آئے گا، جو پانی کی کوئی بندہ پانی کی سسٹم لگوا دیتا ہے، کوئی ٹینکی لگوا دیتا ہے، اس سے لوگ وضو کرتے ہیں، جب تک وہ وضو کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح وہ کوئی مسجد میں کوئی اور چیز دے دیتا ہے، مسجد کے بنوانے کے لیے کوئی بھی چیز دے دیتا ہے، کوئی بھی پیسے دیتا ہے جس سے مسجد بن جاتی ہے، جب تک وہ ثواب نماز پڑھتے رہیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے۔ دیکھیں کتنے بدقسمت ہیں ہم مسلمان کہ ہم وہ چیزیں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے فائدہ دے رہی ہیں ہم وہ نہیں کر رہے، جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں،
جو ہم مطلب اتنے ہزاروں چیزیں ہم ایسی لگا دیتے ہیں جس سے دوسرے بندے کو ہمیں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، جس میں ہمیں دنیا کا بھی نہ فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ہم دنیا لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں اپنے مکانوں پر، تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ نہ ہمیں دنیا کا فائدہ ہے نہ ہماری آخرت کو فائدہ ہے۔ لیکن وہی چیز ہم اگر تو کیا ہمیں لوگ دیں گے؟ لوگ جو دیکھیں ہمارے پتہ کو 1 کروڑ روپے کوٹی ہے تو لوگ ہمیں کیا دے دیں گے؟ کچھ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے، ہم نہ ہی ہمیں کوئی ان سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے، ادھر کوئی چیز دے دیں گے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے فائدہ دے گی۔ مدرسے میں کوئی دے دیں، علم ایسی صدقہ ہے کہ اگر ہم علم کو پھیلا دے دیں، اور علم ایسا صدقہ ہے کہ اس سے بڑھ کے صدقہ کریے اگر ہم علم کی بات کسی کو بتا دیتے ہیں اور آگے پھیلتی جائے گی، جب تک پھیلتی جائے گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ہمیں بچت کا ذریعہ ہے، آخرت کو بچانے کا سب سے بڑا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ صدقات ہیں۔ ایسے صدقات جو مسجد میں دینے چاہیے، مدرسے میں دینے چاہیے، علم صدقات میں شامل ہے۔ علم بھی ایک صدقہ ہے، اگر ہم پھیلائیں گے تو یہ پھیلتا جائے گا، ہمیں ثواب۔ برائی چیز پھیلائیں گے تو ہمیں برائی کا عذاب ملتا جائے گا، اور اچھائی پھیلائیں گے تو اس کا ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس میں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو۔ اللہ کی ذات ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ کے گھر کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔